السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نوکیا کے عروج زوال کے بارے میں جانیں گے۔ دوستوں، آج اگر آپ کسی بچے سے نوکیا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کو سب سے عام جواب ملے گا، نوکیا کیا ہے؟ دوستوں، نوکیا نے اپنے المناک زوال کا سامنا کیا۔ دوستوں، یہ وہی کمپنی ہے جس کے پاس دنیا بھر میں فون مارکیٹ کا 30% حصہ ہوا کرتا تھا، جو کہ اب 1% یا اس سے بھی کم رہ گیا ہے۔ اس نے ناکامی سے بھی بدتر قسمت کا سامنا کیا ہے۔ دوستوں، کیوں نوکیا ایک ایسا خاندان بنانے کے قابل نہیں تھا جو دہائیوں تک چلے گا؟ کیا غلط ہوا؟ یہ نوکیا کی کہانی ہے کہ انہوں نے یہ سب کس طرح کھو دیا۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم نوکیا کے زوال پر بات کریں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوکیا اپنے پرائم میں کتنی بڑی کمپنی تھی۔ لہٰذا نوکیا کی کہانی 1865 فریڈرک آئیڈسٹیم کے ذریعے فن لینڈ کے پیپر مل کے طور پر شروع ہوتی ہے۔ جلد ہی انہوں نے ربڑ کی مصنوعات جیسے بوٹ اور ٹائر، کیبلز اور ٹی وی کے شعبوں میں داخل ہونا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے ترقی کی صلاحیت کو دیکھا۔ 1922 ایک ایسا سال تھا جب نوکیا نے ربڑ کی صنعت میں اپنا نام مضبوط کیا، کیونکہ اس نے فنش ربڑ ورکس کے ساتھ شراکت داری کی۔ 1967 تک نوکیا جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے موبائل کمیونیکیشن کی بے پناہ صلاحیت کو دیکھا اور شالوڑا جیسی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کار فون تیار کرنا شروع کیا۔ بس اس کے بعد انہوں نے نوکیا کارپوریشن بنانے کے لیے فن لینڈ کی مختلف کمپنیوں جیسے فنش ربڑ ورکس کے ساتھ مرج ہونا شروع کیا۔ اس مرج نے پھر انہیں سرکاری طور پر 4 شعبوں میں کام کرنے کی اجازت دی: جنگلات، کیبل، ربڑ اور الیکٹرانکس۔ جلد ہی 1970 کی دہائی کے آخر تک نوکیا نے فن لینڈ میں پہلے تجارتی طور پر دستیاب موبائل فون نیٹ ورک میں اہم کردار ادا کیا، جس سے وہ اپنی مستقبل کی کامیابی کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنا سکے۔ اس نے مضبوط بنیادیں رکھی کیونکہ 1990 تک نوکیا اپنے سنہری دور میں تھا۔ دوستوں، گلوبل سسٹم پر موبائل کمیونیکیشنز بنیادی طور پر آپ کے موبائل نیٹ ورک پروٹوکول، جسے GSM بھی کہتے ہیں، 3G، 4G، 5G کی ترقی میں ایک ایسی قوت بن چکے تھے جو صارف دوست فون بنانے پر مرکوز تھے، جس کی وجہ سے نوکیا 3310 اور نوکیا کمیونیکیٹر کی تخلیق ہوئی۔ وہ فون جو ان کی پائیداری اور عملیت کے لیے یاد کیے جاتے ہیں، ابتدائی سرمایہ کاری اور نیٹ ورکس کے ساتھ اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہوئے فراہم کنندگان نے نوکیا کو چین جیسے ممالک میں اپنے فون تیار کرنے اور فروخت کرنے کے قابل بنایا، جس سے کہ وہ ایئر 2000 تک 30% مارکیٹ شیئر پر قبضہ کر سکیں۔ دوستوں، نوکیا کو اب تک سب سے بڑے موبائل مینوفیکچرر کے طور پر ختم کرنے میں بہت سی وجوہات نے کردار ادا کیا۔ یہ تمام وجوہات نوکیا کی المناک کہانی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو پھر کس چیز نے نوکیا سے سب کچھ لے لیا؟ دوستوں، نوکیا کے زوال کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے نوکیا کو نئے ماڈلز میں نہیں ڈھالا، جبکہ iOS، ایپل اور سیمسنگ نے اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم استعمال کرنے والے اسمارٹ فون کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا۔ دوستوں، نوکیا کا خیال تھا کہ کوالٹی کی بورڈ سٹائل پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ صارفین ٹچ سکرین کو اپنانا نہیں چاہتے اور وہ iOS یا اینڈرائڈ فونز کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن دوستوں، اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد نوکیا نے اسمارٹ فون میں اپنا سمبین OS متعارف کروایا۔ دوستوں، نوکیا نے بہت سی ایپس ڈیولپر ایکو سسٹم سمبین OS کے اندر استعمال کی، لیکن یہ ایک بڑے پیمانے پر ناکام رہا، کیونکہ iOS اور اینڈرائڈ کی کارکردگی ان کے سمبین OS سے زیادہ بہتر تھی، جو کہ اس کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ نوکیا صرف مارکیٹ کے رجحانات اور اسمارٹ فونز کی مانگ میں تبدیلی کی پیش گوئی نہیں کر سکتا تھا، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ پارٹی میں دیر کر چکے تھے۔ ایپل اور سیمسنگ نے پہلے ہی مارکیٹ شیئر کی اکثریت حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے نوکیا کا زوال ہوا۔ دوستوں، نوکیا نے ایک اور بڑی غلطی یہ کی کہ انہیں یقین تھا کہ ان کا نام ان کے سامعین کو ان کے اسمارٹ فونز کے لیے سٹورز کی طرف دوڑا لے جائے گا، چاہے وہ دیر ہی کیوں نہ کر چکے ہوں۔ لیکن نوکیا کی یہ اسٹریٹجی بھی فیل ہو گئی، کیونکہ مارکیٹ میں لانچ ہونے والے iOS اور اینڈرائڈ کو صارفین نے پہلے ہی قبول کر لیا تھا اور کسٹمر سمبین OS پر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ دوستوں، سنگاپور میں انسیڈ اور اووائر یونیورسٹی میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ٹم آلٹو نے نوکیا کی تیزی سے زوال کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے ایک مطالعہ کیا۔ اسٹریٹجی کے پروفیسر اور انہیں کچھ واقعی دلچسپ معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ معاملات کچھ الجھنے والے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ چیزیں ہاتھ سے نکلنے والی ہیں۔ نوکیا کی مڈل مینجمنٹ سچ بتانے سے خوفزدہ تھی، کیونکہ وہ اپنی ملازمت کھونے سے پریشان تھی اور اعلیٰ انتظامیہ اپنے سہمائی اہداف کو پورا کرنے میں ناکام تھی۔ دوستوں، نوکیا کی کمپنی یہ جان چکی تھی کہ سمبین OS دوسرے اینڈرائڈ سے کمتر ہے، لیکن ایگزیکٹوز یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں اپنے سرمایہ کاروں کو کھو دینے کا ڈر تھا۔
اس کے علاوہ اعلیٰ انتظامیہ نے مڈل مینیجرز کو اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے کوشش نہ کرنے پر ڈرایا، جس کے نتیجے میں درمیانی انتظامیہ نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے کہ سچائی بیکار تھی۔ نیز اہداف کا تعین کرتے وقت اعلیٰ انتظامیہ کے پاس تکنیکی قابلیت کا فقدان تھا۔ اس کے برعکس ایپل کے تمام مینیجرز انجینئر تھے جو جانتے تھے کہ آئی فون کی تیاری کے دوران انہیں کن تکنیکی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں، نوکیا کے ناکام ہونے کی ایک اہم وجہ اس کی ناقص مارکیٹنگ کی حکمت عملی ہے۔ امبریلا برانڈنگ اسٹریٹجی کی ناکامی حکمت عملی کے ساتھ، نوکیا ایپل اور سیمسنگ کی طرح اس کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا، جو اب آئی فون اور گلیکسی سیریز جیسی فلیگ شپ مصنوعات تیار کر رہے تھے، جس نے دونوں کمپنیوں کو بڑے پیمانے پر ترقی کرنے میں مدد کی۔ امبریلا برانڈنگ اسٹریٹجی کی ناکام حکمت عملی ایک بڑی وجہ تھی کہ نوکیا اپنے آپ کو دوبارہ میدان میں نہ لا سکا اور اس نے اپنا یہ موقع بھی گنوا دیا۔ نوکیا کی مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کو اس وقت بھی نقصان پہنچا جب انہوں نے کمپنی میں صارفین کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی، کیونکہ ان کی فروخت اور تقسیم کے خراب طریقوں نے اپنے ہدف کے سامعین تک پہنچنا مشکل بنا دیا، جبکہ دوسری کمپنیوں نے کسٹمرز کا اعتماد حاصل کیا اور اس کو ایک فیملی سسٹم میں تبدیل کر دیا۔ دوستوں، نوکیا کمپنی نے 5 سالوں میں اپنی سی ای او کو 2 بار تبدیل کیا۔ اس کی وجہ میٹرکس کا نیا ڈھانچہ ہے، جسے نوکیا نے کمپنی کے اندر چستی کو بڑھانے کے لیے اپنایا۔ دوستوں، جیسے ہی نوکیا نے میٹرکس ماڈل کو اپنایا تو بہت سے اسٹیک ہولڈرز اور اعلیٰ انتظامیہ کے اہم عملے نے اس سے ناخوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے فیصلہ سازی کی عمل سے باہر نکل کر کمپنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ سی ای اوز کی مسلسل تبدیلی بھی اعلیٰ انتظامیہ میں عدم استحکام کا باعث بنی اور ملازمین کو نئی قیادت اور ان کے اہداف اور ویژن کے عادی ہونے سے روک دیا۔ اس سے بہت سے ملازمین میں عدم اطمینان پیدا ہوا اور مختلف سی ای اوز کے ساتھ صف بندی کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا، جس سے پوری تنظیم میں منقطع ہونے کا احساس پیدا ہوا۔ دوستو، 2014 وہ سال تھا جس میں مائکروسافٹ کے ساتھ معاہدہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ یہ معاہدہ وہ تھا جسے بہت سے لوگ نوکیا کے زوال کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ کمپنی کی فروخت ثابت کر رہی تھی کہ نوکیا جدت کی کمی اور نئے رجحانات سے ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے خود کو سہارا نہیں دے سکتا۔ اور دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں مائکروسافٹ نے نوکیا موبائل فونز کو جھپٹ لیا، لیکن یہ اس طرح نہیں ہوا جیسا کہ منصوبہ بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ نوکیا لومیا اور آشا سیریز بھی نوکیا کو نہ بچا سکے۔ دوستو، آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ مرجنگ نے نوکیا کا سارا انحصار مائکروسافٹ پر چھوڑ دیا۔ دوستو، ونڈوز موبائل فونز نے مارکیٹ میں جدوجہد کی، لیکن کسٹمر نے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس کو زیادہ ترجیح دی، جس کی وجہ سے ونڈوز او ایس نوکیا کا مارکیٹ شیئر متاثر ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹمز پر جلد ہی اس برانڈ نام کو بھی روک دیا جو انہوں نے سالوں میں بنایا تھا، کیونکہ عام لوگوں نے نوکیا کو ایک ایسی کمپنی کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا جو تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوستوں، نوکیا کا مائکروسافٹ کو اپنا موبائل ڈپارٹمنٹ بیچنے کے بعد یہ المناک زوال عام لوگوں کے لیے مکمل طور پر ظاہر ہو رہا تھا۔ تاہم نوکیا نے جو وراثت اور اثر و رسوخ چھوڑا ہے وہ ناقابل تردید ہے اور اب بھی بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، جب آپ واقعی نوکیا کے زوال کی وجوہات میں گہرا غوطہ لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیفن ایلوپ، جو کہ نوکیا کے سابق سی ای او تھے، انہوں نے اس کے زوال کے بارے میں کہا: ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم ہار گئے۔ تو دوستو، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔